بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹونی جے نے کیمرون کے اندر آ کر معلوم کیا کہ اسے یہ باتیں اور کہاں کہاں سے معلوم ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد نے اس جیسے اور بھی مریضوں کے بارے میں باتیں کی تھیں جو ہندو تھے لیکن مسلمانوں کی طرح سوچنے لگے تھے۔ کیمرون نے ٹونی جے کی مرضی کے مطابق نریندر بھاسکر سے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ ٹونی جے بھاسکر کی آواز سنتا ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر اس کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس نے اسے بھی مجبور کیا کہ وہ پھر اس علاقے میں جائے اور ہندو عورتوں اور مردوں سے ملاقات کرے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن ٹونی جے نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ گھر سے نکل کر اس علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دو چار ایسے مریض مردوں اور عورتوں سے باتیں کی۔ ٹونی جے ان مردوں اور عورتوں کے اندر پہنچتا گیا اور ان کے خیالات معلوم کرتا گیا۔ وہ سب الجھن میں مبتلا تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے مسلمانوں کی طرح کیوں بولتے رہے تھے، پھر اب ایسی کیفیت کیوں نہیں ہے۔ اب تو وہ ہر طرح سے ہندو ہیں اور اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹونی جے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، پھر سنجیدگی سے غور کرنے لگا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ دین اسلام کی طرف مائل تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ وہ سب ہندو ہیں اور اپنے دھرم کے مطابق ہی سوچ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ ٹونی جے کی سمجھ میں یہی آیا کہ کوئی خیال خونی کرنے والا ایسے ہندوؤں کے اندر پہنچ رہا ہے جنہیں مسلمانوں کے دل اور آنکھیں دی گئی ہیں۔ وہ خیال خونی کرنے والا ایسے ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خیالات اور جذبات پیدا کر رہا ہے۔ ٹونی جے اپنی کوئی خفیہ رہائش گاہ بنانے کی فکر میں تھا۔ ابھی وہ ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ فرمان کے پاس آ گیا، اس سے بولا، تم سمر سلطانہ کا سوگ منا رہے ہو، بہت اداس ہو، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ اپنے ایک پرانے دوست کیمرون کے پاس رہنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ فرمان کو ان ہندوؤں، مسلمانوں، نریندر بھاسکر، جمنا پرساد اور کیمرون وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں نے تم سے دوستی کی ہے، تم مسلمان ہو، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہاں اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے سلسلے میں کیسی کیسی شدید شیطانی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ شکریہ دوست، تم نے بہت بڑی معلومات فراہم کی ہیں، مجھے ان دشمنوں سے نمٹنا ہوگا۔ بے شک اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا، تمہیں رفتہ رفتہ سمر سلطانہ کو بھول جانا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر بولا، یہ اتنی بڑی شکست ہے کہ میں اسے بھول نہیں پاؤں گا۔ اس کمبخت چنڈال نے سمر سلطانہ جیسی معصوم اور بے گناہ لڑکی کو بے موت مارا ہے۔ ایسا نہ کہو وہ بے موت نہیں مری ہے، وہ تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی، اسے بھول جاؤ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں مجھے اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ ٹونی تم مسلمان نہیں ہو لیکن اچھے انسان تو ہو، تبھی یہ بات سمجھ رہے ہو کہ اچھے خاصے صحت مند مسلمانوں کو ٹریپ کر کے یا اغوا کر کے ان کے دل اور آنکھیں نکالی جا رہی ہیں اور ہندوؤں کے جسموں میں منتقل کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے؟ بے شک یہ شیطانی عمل ہے اور میں اس کے خلاف تمہارا ساتھ دوں گا۔ پھر اس نے ذرا سوچ کر کہا، وہ خیال خونی کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو ان ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خیالات اور جذبات پیدا کر رہا ہے؟ نریندر بھاسکر، جمنا پرساد اور کیمرون وغیرہ کو الو بنا رہا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ میرا خیال تو فرحاد صاحب کی طرف جا رہا ہے، وہ یا ان کے خیال خونی کرنے والے ایسا کر رہے ہوں گے۔ تم فرحاد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہو، کیا وہ تم سے باتیں کرتے ہیں؟ ہاں یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کر لیتے ہیں، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ خیال خونی کی پرواز کرتا ہوا میرے پاس آیا، پھر بولا، سر میں فرمان بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیسے آنا ہوا؟ سر آپ ٹونی جے کے بارے میں تو جانتے ہوں گے؟ ہاں بہت کچھ جانتا ہوں، وہ ہندوستان میں ہے اور کہیں روپوش رہتا ہے۔ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے سن کر میں حیران رہ گیا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے وہی باتیں بتائیں کہ شیو سینا کے اعلیٰ عہدیدار مسلمانوں کے خلاف کیسی گناہونی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، ہاں وہ ایسا کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ پھر تو وہ آپ ہی ہوں گے جنہوں نے ان ہندو مریضوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خیالات اور جذبات پیدا کیے ہیں۔ ہاں میں نے اور میری ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں نے ہی ایسا کیا ہے تاکہ انہیں اندیشہ پیدا ہو جائے کہ آئندہ بھی اگر وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ان کے دل، گردے اور آنکھیں ہندوؤں کو دیں گے تو ان کے ہندو اپنے دھرم پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تھالی کے بینگن کی طرح کبھی اپنے دھرم کی طرف اور کبھی دین اسلام کی طرف لڑکتے رہیں گے۔ سر ہمیں ایسے ہندوؤں اور یہودیوں کو سزا دینی چاہیے جو بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کے اعضاء ہندو ضرورت مندوں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ میں یہی کر رہا ہوں، تم بھی یہی کرو۔ خیال خونی کے ذریعے ان کے اندر دور تک پہنچ کر یہ معلوم کرتے رہو کہ ایسی سازش کہاں کہاں ہو رہی ہیں اور ہم کس طرح ان سب کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ میں اور ٹونی جے ان کے اندر پہنچ کر بہت کچھ معلوم کریں گے۔ ٹونی جے سے کہو وہ مجھ سے باتیں کرے۔ دوسرے ہی لمحے ٹونی جے میرے اندر آ کر بولا، تھینک یو مسٹر فرحاد، آپ نے مجھے اپنے اندر آنے کی اجازت دی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم چنڈال کے شہر سے نکل آئے ہو، پھر اپنے ملک امریکہ میں کیوں نہیں جا رہے؟
میں کسی بھی امریکی یا بھارتی سیاست میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں امریکی ہوں، مجھے اپنے ملک اپنی قوم سے محبت ہے، میں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں اور اس کے لیے امریکہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتے رہو گے تو مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گے۔ میں دوستوں کا دوست ہوں اور دشمنوں کا دشمن۔ کیا چنڈال کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ چنڈال جوگیا کے بارے میں پوری تفصیل بتانے لگا، لیکن اب تانترک مہاراج نے کس کے جسم میں پہنچا کر اسے نئی زندگی دی ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، میں تانترک مہاراج کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس سے رابطہ رکھتے ہو؟ میں نے اس کی آواز اور لہجہ سنا ہے، اسے کالے منتر پڑھنے سے روکنے کے لیے کئی بار اس کے اندر جا چکا ہوں۔ کیا وہ اپنے اندر رہنے اور باتیں کرنے کا موقع دیتا ہے؟ جی ہاں، میں اور فرمان اس کے اندر 5 منٹ تک رہ چکے ہیں۔ کیا تم دونوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ تم دونوں میں سے اسے ایک باتیں کرتا رہے اور دوسرا اس کے اندر زلزلہ پیدا کر دے؟ وہ ایک فولادی دماغ رکھنے والا شخص ہے، بہت ہی پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ ہم نے اندازہ کیا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔ وہ زبردست ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے اور کالے عمل میں تو سب کا باپ لگتا ہے۔ اس وقت مجھے اور سونیا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انابیلا ہم سے مکاری کر رہی ہے اور اسی نے عدنان کو ہم سے دور کیا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تانترک مہاراج جب کالا جادو بھی جانتا ہے اور ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے تو یہ کسی نہ کسی پہلو سے میرے پوتے کو ٹریپ کر رہا ہوگا اور اسے افریقہ کے علاقے میں لے جا کر کہیں چھپانا چاہتا ہوگا۔ میں نے ٹونی جے اور فرمان سے کہا، میرا ایک 4 برس کا پوتا ہے جو ہم سے بچھڑا ہوا ہے۔ دشمن اسے ایک طویل عرصے سے بھٹکاتے آ رہے ہیں اور میرے پوتے کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ وہ نہ ہمارے ہاتھ آ رہا ہے اور نہ دشمنوں کے ہاتھ لگ رہا ہے۔ فی الوقت کسی بہت ہی پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے ٹریپ کیا ہے اور اسے ایک عورت کے ذریعے ماریشس میں پہنچا دیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والا کون ہے۔ فرمان نے پوچھا، سر آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ شبہ تو کتنے ہی دشمنوں پر ہے، لیکن وہ تمام دشمن بھی میرے پوتے کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان کے کام سے اور نام سے پہچانتا ہوں۔ یہ تانترک مہاراج کا نام پہلی بار سن رہا ہوں اور یہ شبہ ہو رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی نے میرے پوتے کو اغوا کیا ہو۔ کیا میرا عدنان کسی پہلو سے اس کمبخت کے لیے ضروری ہو گیا ہے؟ فرمان نے کہا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تانترک مہاراج کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بہت ہی خبیث اور بہت ہی خطرناک ہے۔ ٹونی جے نے کہا، آپ نے بڑے بڑے شاہزوروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے، آپ تانترک مہاراج کو بھی زہر کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اسی صورت میں ممکن ہے کہ مجھے اس مہاراج کے بارے میں ذرا تفصیلی معلومات حاصل ہو جائیں۔ ٹونی جے نے کہا، جب آپ نے چنڈال کو ہلاک کیا تھا تو اس کی آتما ناگپور کے ایک بزنس مین کے اندر سما گئی تھی۔ اس کے بیٹوں کے نام مہیش چندر اور رمیش چندر ہیں۔ وہ دونوں بیٹے اس کے خلاف ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اسے پاگل خانے بھیج دیا تھا۔ میں ان کے دماغوں میں جا کر معلوم کرتا ہوں، شاید وہ تانترک مہاراج کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ میں تمہارے دماغ میں آتا ہوں، مجھے بھی وہاں لے چلو۔ میں ٹونی جے کے اندر پہنچ کر اس کے ذریعے مہیش چندر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ اپنے چچا جگدیش چندر سے باتیں کر رہا تھا۔ ٹونی جے نے کہا، مسٹر فرہاد، میں تو جگدیش چندر کو بھول ہی گیا تھا۔ یہ چنڈال یعنی اپنے بھائی کا بہت بڑا حمایتی تھا، یہ بہت کچھ جانتا ہوگا، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہیے۔ وہ مہیش چندر سے اس کے بھائی رمیش چندر سے جھگڑا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، تم دونوں نے میرے بھائی کو پاگل بنا کر پاگل خانے بھیج دیا تھا اور مار ڈالا تھا، لیکن میں نے انہیں زندہ کروا دیا ہے۔ اب وہ کچھ دنوں میں یہاں آئیں گے اور اپنی تمام دولت جائیداد اور کاروبار تم سے چھین لیں گے۔ میں جگدیش چندر کے اندر پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ مجھے بڑی دلچسپ معلومات حاصل ہوئیں کہ جگدیش کس طرح تانترک مہاراج کے پاس گیا تھا اور مہاراج نے کس طرح چنڈال تک پہنچ کر فرمان اور ٹونی جے کو زیر کرتے ہوئے چنڈال کو اس پاگل خانے سے رہائی دلائی تھی، پھر اسے اس زخمی جسم سے بھی رہائی دلا کر کسی دوسرے جسم میں پہنچا دیا تھا۔ میں جگدیش چندر کے خیالات پڑھ رہا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چنڈال کو وکی ورما کے جسم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ تانترک مہاراج نے جگدیش سے کہا تھا کہ جب تمہارا بھائی مر جائے تو اسے اسپتال کے مردہ خانے میں جا کر رکھ دینا، وہاں اس کی لاش محفوظ رہے گی اور آدھی رات کے بعد اسے زندہ کر دیا جائے گا۔ مہاراج نے یہی کیا تھا۔ چنڈال کے جس جسم کو پاگل خانے سے لایا گیا تھا، اس میں اس نے کسی اور کی آتما پہنچا دی تھی۔ جگدیش یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی ہریش چندر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ جگدیش نے میری مرضی کے مطابق چنڈال سے رابطہ کیا۔ مجھے چنڈال ہریش چندر کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ چنڈال ہے، یوگا کا ماہر ہے، اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ پھر میں نے خیال خوانے کی پرواز کی تو اس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ میں نے اس کے خیالات پڑھے تو مایوسی ہوئی۔ وہ چنڈال نہیں تھا، کوئی دوسرا شخص تھا۔ میں نے واپس جگدیش کے دماغ میں آ کر معلوم کیا کہ تانترک مہاراج سے اس کی کہاں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس جگہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اس کے اندر یہ سوال پیدا کیا، کیا تانترک مہاراج ابھی وہاں موجود ہوگا یا کہیں چلا گیا ہے؟ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس طرف جائے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ادھر جانے لگا۔ تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ ناگپور میں ہی تھا اور اپنے اسی استھان میں موجود تھا۔
جہاں جگدیش نے اس سے پہلے ملاقات کی تھی۔ جگدیش اس بڑے سے مکان کے احاطے میں پہنچا تو اس کے چیلے نے پوچھا کہ آپ پھر ملاقات کرنے آئے ہیں؟ وہ بولا کیا مہاراج دھیان گیان میں مصروف ہیں؟ جی ہاں، وہ شام تک مل سکیں گے، میں مہاراج کو بتا دوں گا کہ آپ آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ جگدیش میری مرضی کے مطابق وہاں سے چلا گیا اور میں اس چیلے کے اندر پہنچ گیا۔ پھر میں نے فرمان اور ٹونی جے سے کہا تم دونوں بھی یہی کرو، اسے ایک چیلے کے ذریعے تانترک مہاراج کے تمام آدمیوں کے اندر پہنچتے رہو اور اس مہاراج پر نظر رکھو۔ جب بھی اس کی کوئی کمزوری نظر آئے تو ہم اس کی کمزوری سے کھیلیں گے اور اسے کمزور بنائیں گے۔ پھر میں نے اعلیٰ بی بی سے کہا تم نریندر بھاسکر، جمنا پرساد اور کیمرون کے دماغوں میں جاؤ، اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں سے بھی مدد لو اور یہ دیکھو کہ پورے ہندوستان میں کتنے اسپتالوں کو ان لوگوں نے خرید رکھا ہے اور کتنے ڈاکٹر ان کے کہنے پر ایسا گھناؤنا کام کر رہے ہیں۔ ساری معلومات حاصل ہونے کے بعد ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ فرمان نے قسم کھائی تھی کہ وہ چنڈال کو زندہ نہیں چھوڑے گا، سمر سلطانہ کا انتقام ضرور لے گا۔ اب اسے چنڈال کے گرو مہاراج تک پہنچنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ بڑے سے مکان میں رہتا تھا۔ مکان کے اندر ایک کشادہ صحن تھا۔ صحن کے وسط میں آگ جلتی رہتی تھی۔ اس آگ کے تین طرف انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ کالے جادو سے تعلق رکھنے والا جنتر منتر کا اور بہت سا سامان بکھرا پڑا تھا۔ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ جلتی ہوئی آگ کے ایک طرف اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کالے عمل میں مصروف رہتا تھا۔ ہم نے پہلے اس کے ایک چیلے کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، اس کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ اس مہاراج کے آس پاس رہنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں۔ ہم اس کے ایسے اہم چیلوں سے کترا رہے تھے۔ باقی افراد کے دماغوں میں جگہ بنا کر یہ معلوم کر رہے تھے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے قریب ہی ایک جگہ بڑا سیاہ رنگ کا بیل بندھا ہوا ہے، وہ کسی خاص منتر کا جاپ کر رہا ہے۔ آج آدھی رات کو وہ اس کا سر کاٹے گا، اس کے خون سے نہائے گا، پھر بھنگ پینے کے بعد کالی ماتا کے سامنے رقص کرے گا اور منتروں کا جاپ کرتا رہے گا۔ اس کے سامنے آگ کے قریب ایک بڑا سا بگدا رکھا ہوا تھا جس سے وہ اس بیل کا سر تن سے جدا کرنے والا تھا۔ میں، فرمان اور ٹونی جے ان چیلوں کے دماغوں پر قبضہ جما کر وہ بگدا اٹھا کر تانترک مہاراج پر حملہ کر سکتے تھے، اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے۔ ٹونی جے نے کہا مسٹر فرہاد، یہ بہت ہی مناسب موقع ہے، ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا دوسرے پہلو سے بھی سوچو، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس وقت ہوش و حواس میں ہے اور منتر پڑھنے میں مصروف ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا خاص منتر پڑھا ہو کہ اپنے قریب آنے والوں کو محسوس کر لے۔ ایسی صورتحال میں ہمارا جو بھی اہلکار اس کے قریب جا کر اسے قتل یا زخمی کرنا چاہے گا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھے گا اور اپنا بچاؤ کر لے گا۔ فرمان نے تائید کی، بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ سر، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آدھی رات کو کالی مائی کے سامنے اس سیاہ بیل کی بلی چڑھائے گا، اس کے خون سے نہائے گا اور بھنگ پی کر رقص کرے گا۔ ایسی صورت میں یہ مدہوش رہے گا، تب ہم اس پر حملہ کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں کامیابی کا زیادہ چانس ہے۔ میں نے فرمان اور ٹونی جے کو سمجھایا، کوئی بڑا شکار کھیلنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا آدھی رات تک ہمیں بڑے تحمل سے انتظار کرنا ہوگا۔ چنڈال جوگیا نے انجلی کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنا کر اسے حکم دیا تھا کہ وہ 1 آدھ گھنٹے تنویمی نیند سونے کے بعد بیدار ہوگی تو وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ہائی وے کے راستے پر آئے گی۔ وہاں وہ ایک علاقے کے ہوٹل میں موجود ہوگا۔ انجلی اس ہوٹل میں اس کے پاس آ جائے گی۔ وہ ایک ہاسٹل میں تھی، گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد چنڈال کے پاس جانے والی تھی۔ اس وقت تک چنڈال ایک ہوٹل میں پہنچ گیا تھا اور ایک کمرہ کرائے پر لینے کے بعد وہاں آرام سے بیٹھ کر خیال خوانی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت اسے شیوانی اور عدنان کی طرف سے فرصت تھی۔ اس نے شیوانی سے کہہ دیا تھا کہ جب عدنان کا ذہن کسی ایک خیال پر مرکوز ہوگا تو وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ فی الحال اسے تانترک مہاراج کے پاس بھی نہیں جانا تھا۔ مہاراج نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایک خاص عمل میں مصروف رہے گا، لہذا مصروفیات کے درمیان مداخلت نہ کی جائے، وہ خود ہی اس سے رابطہ کرے گا۔ تانترک مہاراج نے خاص عمل میں مصروف رہنے سے پہلے اس کی بیٹی کو سمر سلطانہ کے جسم سے رہائی دلا دی تھی۔ اب وہ ایک نئی خوبصورت جوان لڑکی کے جسم میں پہنچی ہوئی تھی۔ مہاراج نے چنڈال کو اس کے پاس پہنچا دیا تھا تاکہ باپ بیٹی خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کر سکیں۔ انیتا جس نئے جسم میں پہنچی تھی، اتفاق سے اس لڑکی کا نام بھی انیتا ہی تھا۔ چنڈال نے پوچھا، بیٹی تم خوش تو ہو؟ پتا جی، میں بہت خوش ہوں اور آپ پر بہت فخر کرتی ہوں۔ آپ نے کتنی محنت سے ان دشمنوں سے رہائی دلائی ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو ان سے شکست کھا جاتا۔ میں شکست کھانے اور ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیسی لگتی ہو؟ جی، میں نے قد اعظم آئینے کے سامنے خود کو دیکھا ہے اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس بار بہت ہی خوبصورت بدن ملا ہے۔ میں تو اپنے آپ پر عاشق ہو گئی ہوں۔ آتے جاتے آئینہ دیکھ رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں پتا جی، میں بہت خوش ہوں۔ بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں جب تک اس دنیا میں رہوں گا تب تک تمہیں بھی زندہ رکھوں گا اور اسی طرح خوشیاں دیتا رہوں گا۔ یہ بتاؤ تم کس شہر میں ہو؟ یہ ممبئی ہے اور یہاں کے ایک بنگلے میں ہوں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔
میں یہ نہیں جانتی کہ یہ انیتا کون ہے اور اس کے کتنے رشتہ دار ہیں۔ آپ یہاں سب کے دماغوں میں جا کر مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاتے رہیں۔ چنڈال اپنی بیٹی کے ذریعے وہاں انیتا کے تمام رشتہ داروں کے دماغوں میں جانے لگا اور بہت کچھ معلوم کرنے لگا۔ پھر اس نے بتایا، بیٹی یہاں تم بہت ہی ارب پتی بزنس مین کی بیٹی ہو، تمہارے ممی اور ڈیڈی پیرس گئے ہوئے ہیں، وہ ایک ماہ بعد واپس آئیں گے۔ تم دوسرے رشتہ داروں سے ملتی رہو، میں بتاتا رہوں گا کہ کون کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ میں ان سب سے بعد میں ملوں گی، پہلے فرمان تک پہنچنا چاہوں گی۔ کیا تم اب بھی اس کی دیوانی ہو؟ ہاں پتا جی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتی، میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایک بار اسے غلام بنایا تھا مگر پھر ناکام ہو گیا، اس بار چاہوں گا کہ تم اسے اس طرح پھانسو کہ وہ پھر کبھی میرے شکنجے سے نہ نکل سکے۔ پتا جی، آپ مجھ پر تنویمی عمل کر کے میرے دماغ کو لاک کر دیں تاکہ فرمان کبھی یہ نہ معلوم کر سکے کہ میں وہی انیتا ہوں اور میں نے یہ نیا جسم حاصل کیا ہے۔ ہاں، اسے یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ وہ تم سے نفرت کرے گا اور تمہارے ذریعے مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا آپ ابھی میرے دماغ کو لاک کریں گے؟ نہیں، اس وقت میں سفر میں ہوں، میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا ہے، یہاں ایک معاملے میں مصروف رہوں گا، اس سے فرصت پاتے ہی تمہارے دماغ کو لاک کر دوں گا، پھر تمہارے پاس ممبئی پہنچ جاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، جب آپ آ جائیں گے تو میں اس بنگلے میں جاؤں گی جہاں فرمان رہتا ہے، آپ اسے چھپ کر دیکھ سکیں گے اور اسے زخمی کر کے اپنا معمول اور تابع دار بنا سکیں گے۔ ہاں، میں سب سے پہلے یہی کروں گا۔ کوئی یہاں مجھ سے ملنے آیا ہے، میں پھر تم سے رابطہ کروں گا، ابھی جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ کوئی اسے ملنے کے لیے اس ہوٹل میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انجلی کی تنویمی نیند پوری ہو چکی ہے اور وہ اس اسپتال سے چل پڑی ہوگی۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ واقعی کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس علاقے میں آ گئی تھی اور ہوٹل کو تلاش کر رہی تھی۔ چنڈال اسے خیال خوانی کے ذریعے گائیڈ کرنے لگا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس ہوٹل کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر آ کر پوچھا، مسٹر وکی ورما کس روم میں ہیں؟ اسے بتایا گیا تو وہ لفٹ کے ذریعے اوپر اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کے دستک دینے سے پہلے ہی چنڈال نے دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، او میری جان، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ذرا سہمے ہوئے انداز میں بولی، تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا، پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پوجا پاٹ کے لیے نہیں بلایا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، دیکھو، ماؤز ہنٹر نے مجھے اپنی معمولہ اور تابع دار بنایا تھا مگر اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، وہ مجھے بیٹی کہتا ہے۔ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہوگی مگر میری تو ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور کس عمر کا ہوں، لیکن وکی ورما کے جوان شریر میں ہوں، شہزور ہوں۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہارے سابقہ بوڑھے عامل کی طرح تمہیں بیٹی بناؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے ہی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے ناگواری سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر غصے سے پوچھا، کون ہے؟ باہر خاموشی رہی۔ جواب میں دوسری بار دستک سنائی دی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا دروازے کے پاس آ کر گھراتے ہوئے بولا، کون ہے؟ جواب دو۔ باہر بدستور خاموشی چھائی رہی۔ اس نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا تو دروازے کے باہر دوسری طرف کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایسے ہی وقت دروازہ جیسے لرز گیا، یوں لگا جیسے باہر سے کوئی اسے دھکا دے رہا ہو، کوئی دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا، سوچنے لگا، یہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی آواز نہیں سنا رہا، صرف دروازہ کھلوانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ انجلی تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت اسے اپنی گردن پر جلن کا احساس ہوا، تکلیف بھی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو انجلی کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ اسے زخمی کر چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں ماؤز ہنٹر کی بیٹی ہوں، میرا باپ میری حفاظت کے لیے آ چکا ہے، اب تو تمہارا باپ بھی یہ دروازہ کھولے گا۔ چنڈال نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ جکڑا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اور وہ دروازے کی طرف پلٹ گیا ہے۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا لیکن اس نے کھول ہی دیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا ہوا آ کر اس کے منہ پر لگا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے آیا اور انجلی سے ٹکرا گیا۔ اس نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، کتے، میری طرف کیوں آ رہا ہے؟ دروازے پر ایک قد اور بوڑھا امریکی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید تھے، چہرے پر کہیں کہیں جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چنڈال کو دیکھ کر بولا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر میری بیٹی انجلی کو کس نے ٹریپ کیا ہے اور یہ خیال خوانی کرنے والا کون ہے۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، اچھا تو تم چنڈال ہو، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آخر میں نے تمہیں شکار کر ہی لیا۔ کئی مہینوں سے میں تمہاری تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا۔ وہ چیخ مار کر فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ ماؤز ہنٹر نے کہا، تم کتنے بڑے اداکار ہو یہ میں خوب جانتا ہوں، مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ تم فولادی دماغ رکھتے ہو، تم پر زلزلوں کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہتا، تم ابھی 1-2 منٹ بعد ہی پھر دماغی توانائی محسوس کرنے لگو گے، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر اس کے اندر شدید زلزلے پیدا کرنے لگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا دماغی جھٹکا پہنچانے لگا۔
وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، پھر ایک دم سے نڈال ہو کر ساکت ہو گیا، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کی دماغی حالت بتا رہی تھی کہ واقعی اتنے شدید دماغی جھٹکوں کا اثر ہوا ہے۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ ماؤز ہنٹر ایک ذرا مطمئن ہو کر اس کے خیالات پڑھنے لگا، تب پتا چلا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا جادوگر اور ٹیلی پیتھی جاننے والا تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ ہے، جس نے اسے اپنا غلام اور معمول بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شیوانی نامی ایک عورت ہے جو ایک کنواری دوشیزہ الکا کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ یہ دونوں مر چکے تھے، مگر تانترک مہاراج نے ان کی آتماؤں کو ان دونوں کے جسموں میں پہنچا کر انہیں نئی زندگی دی ہے۔ ماؤز ہنٹر امریکہ سے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی ٹونی جے کو تلاش کرنے ہندوستان آیا تھا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ چنڈال نے ٹونی جے کو ٹریپ کیا ہے اور اسے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے خیالات پڑھنے سے پتا چلا کہ ٹونی جے اس کے تنویمی عمل سے نجات پا چکا ہے اور آزادانہ طور پر کہیں زندگی گزار رہا ہے۔ چنڈال نہیں جانتا تھا کہ وہ ان دنوں کہاں ہے۔ ماؤز ہنٹر اس کے خیالات کو کھنگالتا رہا۔ پتا چلا کہ فرمان نامی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹونی جے کا دوست ہے۔ وہ اور فرمان ابھی ممبئی میں ہے اور ٹونی جے اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ مزید خیالات پڑھنے سے معلوم ہوا کہ چنڈال کی اپنی بیٹی انیتا نے بھی ایک نیا جسم حاصل کیا ہے۔ اس نئی نوجوان لڑکی کا نام بھی انیتا ہے اور وہ ممبئی میں ہے۔ چنڈال کل تک وہاں پہنچ کر انیتا کے ذریعے فرمان کو ٹریپ کرنے والا تھا، اب وہ خود ہی ٹریپ ہو چکا تھا۔